السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن۔ جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پر ناظرین کرام ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ماہ رحمت رمضان کی ٹرانسمشن، اس ٹرانسمشن کے اندر جہاں بہت سارے ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے، وہاں پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیلة القدر کے حوالے سے۔ لیلة القدر کیا ہے، لیلة القدر کی فضیلت کیا ہے، لیلة القدر کو اگر پا لیا جائے تو اس کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان سارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پروفیسر احسن عظیم صاحب۔ میں ان کو اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ ویلکم ٹو دی پروگرام محترم پروفیسر احسن عظیم صاحب، کیسے آپ، خیریت سے؟ محترم یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے لیلة القدر سے کیا مراد ہے، لیلة القدر ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں تفصیلاً اس کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ القدر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی فضیلت یہ ہوگی اس کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے قرآن مجید کو نازل، قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ قدر سے مراد یہاں تقدیر ہے، ٹھیک ہے، کہ جس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ جی، ایک تو تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے آغاز میں جب روح جسم میں منتقل کی جاتی ہے تو تب ہی اس کی مکمل تقدیر پوری زندگی کی لکھ دی جاتی ہے، اس کی حیات اور اس کی موت وغیرہ، لیکن سالانہ اس کی تقدیر پھر لکھی جاتی ہے۔ جی، جس طرح ہمارے دیگر فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین پوری زندگی کا حساب ہمارا نوٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کئی اور فرشتے بھی ہیں جو منتھلی، ویکلی اور سالانہ رپورٹ ہماری تیار کرتے ہیں۔ اس طرح تقدیر سالانہ بھی تیار ہوتی ہے، تو اس قدر سے مراد تقدیر والی رات، اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ ایک بابرکت رات ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ محترم یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، لیکن قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ پھر کیا کہیں گے؟ حماد بھائی، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ جی، ایک تو ایک رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن مجید لیلۃ القدر میں اس بابرکت رات میں فرشتوں کو تھما دی، انسانوں کے لیے، تو جبریل امین وہاں سے نجمن تدریجن لے کر کے آتے رہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یا دوسری رائے یہ ہے کہ قرآن مجید جو نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہوا اس کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر سے ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کی رات آتی کب ہے؟ اس بارے میں حماد بھائی قرآن و سنت میں واضح طور پہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام میں اس حوالے سے 20 روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، التمسوها فی العشر الاواخر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں، کہ اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو محترم مجھے یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کیا ایسا ہے لیلۃ القدر کے اندر انسان نماز پڑھے یا نوافل ادا کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا اس رات میں مزید بڑھا دیا جاتا ہے وہ ثواب؟ اس رات میں حماد بھائی جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے، یہ ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت ایک طرف ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس کا ہم اندازہ لگائیں مہینوں کو سالوں میں اگر کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 80 سے زائد سال کی عمر بنتی ہے۔ تو تقریباً 80 سال کی عبادت یوں لگا لیں کہ ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے، دوسری طرف 80 سال کی عبادت ہے، یہ اس سے بھی افضل ہے۔ تو مطلب مجھے یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کو اگر کوئی پانے کی جستجو میں ہو، اس تلاش میں ہو، تو لیلۃ القدر کو پانے کی کون سی نشانیاں ہیں، کن سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کون سی راتوں میں یا کون سی تاریخوں میں یہ لیلۃ القدر تلاش کی جانی چاہیے؟
اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی ہے. اور اس میں بہت زیادہ اقوال ہیں اور بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ زیادہ تر یہ 27 کو آتی ہے. بہرحال ایک ہماری وہ سوچ قائم ہو چکی کہ 27 کو ہی آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ گھوم کے آتی ہے مختلف راتوں میں. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے تو اس کا مطلب طاق راتوں میں سے کسی میں ہو سکتی ہے، 27 سے مخصوص نہیں ہے. مخصوص نہیں ہے، ہر دفعہ 27 کو ہونا یہ لازم نہیں ہے. ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ہمیں ان تمام طاق راتوں میں اس کی تلاش کرنی چاہیے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے لیے جستجو کرنی چاہیے. جستجو سے مراد کیا ہے؟ وہ کیسی جستجو ہونی چاہیے؟ وہ کیا طریقہ کار ہے؟ عبادات کی جانی چاہیے یا کوئی اور؟ پھر اس کو جس سے مراد کیا ہے؟ اس جستجو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے ظاہر ہے اس رات آپ باقی راتوں کی عبادت سے الگ ایک منفرد عبادت کریں. مطلب ان طاق راتوں میں آپ اپنی عبادات کو بڑھا دیں گے، اس میں اضافہ کریں گے، یہ اس کی تلاش ہے. جی. تو اچھا، اگر کوئی شخص لیلہ القدر کو پا لیتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں. جیسا کہ آپ نے لیلہ القدر کا اپنی زندگی میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ رات دکھائی گئی اور آپ نے فرمایا کہ میں اس حالت میں کہ میری پیشانی پہ پانی اور کیچڑ لگا ہوا تھا، مطلب بارش ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک یہ نشانی ہے کہ اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، ٹھنڈی رات ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی رات ہوتی ہے، سکون والی رات ہوتی ہے. بارش کا نزول بھی ہو سکتا ہے، مطلب جیسے آج کل گرمی کا موسم ہے تو اب اس موسم میں بارش بھی ہو سکتی ہے، بادل بھی ہو سکتا ہے. اس میں سکون تو بارش کے ذریعے بادل ہو سکتی ہے، ٹھنڈی ہوا چل سکتی ہے. اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے، اس رات کے گزر جانے کے بعد جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں وہ سورج ایک تھار نما ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. ہم صبح دیکھتے ہیں جب سورج ایک مکمل ٹکی ہوتی ہے اور وہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھ سکتا ہے، انسان دیکھ سکتا ہے آسانی سے. اور عام طور پہ آنکھیں چندھا جاتی ہیں. ہاں جی، عام طور پہ آنکھیں چندھا جاتی ہیں جب صبح سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی تیز شعاعیں ہوتی ہیں. جی بالکل ایسے جو پہنچ رہی ہوتی ہیں ہمارے وہ کمروں تک اندر جاری ہوتی ہے. جی بالکل ایسی بہت تیز روشنی ہوتی ہے. لیکن جب یہ صبح اس رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ تھال نما ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی. ایسے ہی چاند کے متعلق بھی کہا کہ اس رات چاند بھی تھال نما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاند کی بھی کوئی زیادہ روشنی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک مخصوص. جی، یہ نشانیاں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت شکریہ محترم. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. تطویر گروپ آف کالجز ایڈمیشنز اوپن. میڈیکل، انجینئرنگ، بزنس اور آئی ٹی جیسے شعبہ جات کی خواہش مند طالبات کے لیے خوشخبری. 1 اپریل سے پری کلاسز کا باقاعدہ آغاز. ایف ایس سی پری میڈیکل، ایف ایس سی پری انجینئرنگ، آئی سی ایس، آئی کام اور ایف اے آئی ٹی میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. تمام تر سہولیات سے مزین ایک مکمل تعلیمی ادارہ. تطویر گروپ آف کالجز، چنگا منگا موڑ، مین ملتان روڈ، چمبر.